پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب جارج اسٹیفنسن، ریلوے انجن کی موجد اور بابائے ریلوے کا سرورق۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی اور آخری کی ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی وجہ سے کوئلے کی آمد و رفت کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، سن 1832 میں اس ریلوے لائن کے منصوبے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لیسٹر شائر کے علاقے اسنپسٹن اسٹیٹ میں ایک قطع اراضی بذریعہ نیلامی حاصل کی گئی تھی۔ یہ جگہ مجوزہ سواننگٹن ریلوے اسٹیشن سے کافی قریب واقع تھی۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد جارج اسٹیفنسن نے اپنے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے کے تجربے سے ٹرانسپورٹیشن طریقہ کار کے لیے ٹپنگ تکنیک متعارف کروائی، جو کہ بے حد کامیاب رہی، اور لیسٹر شائر کاؤنٹی کے کوئی اخراجات کی مد میں سالانہ 40,000 پاؤنڈ تک کی بچت ہونے لگی۔ جارج اسٹیفنسن کی زندگی کے آخری چند سال۔ جارج اسٹیفنسن کی زندگی کے آخری 10 سال بے حد مصروفیت میں گزرے، کیونکہ اس دوران انہیں ریلوے پروموٹرز کی طرف سے بے تحاشا ریلوے پروجیکٹس مکمل کرنے کی درخواستیں موصول ہوتی رہیں۔ اس دوران کئی امریکی ریل روڈ بلڈرز نے بھی نیو کاسل آ کر جارج اسٹیفنسن سے اپنے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ذاتی طور پر کئی اہم ملاقاتیں کی اور ان سے ان کے ریلوے پروجیکٹس میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کئی درجن ریلوے انجن خریدنے کے معاہدے بھی کیے اور ان سے ریل روڈ انجینئرنگ سے متعلق اہم معلومات حاصل کی۔ اس طرح کئی برطانوی ریلوے کمپنیوں نے بھی جارج اسٹیفنسن سے ریلوے لائنیں بچھانے کے معاہدے طے کیے، جن میں سے ایک نارتھ مڈلینڈ کمپنی کی ریلوے لائن کی تعمیر کا معاہدہ بھی شامل تھا، جس میں لیڈز، ڈربی، یارک، نارمنٹن، مانچسٹر، برمنگھم، شیفیلڈ اور روتھرہیم جیسے مشہور شہروں کے ریلوے آپس میں ریلوے لائن سے منسلک کرنا شامل تھا۔ جارج اسٹیفنسن کا نام ریلوے کی دنیا میں ایک انتہائی بااعتماد نام بن کر ابھرا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ریلوے ٹیکنالوجی کی انجینئرنگ سے متعلق ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا، جس کا نام انہوں نے انسٹیٹیوشن آف میکینیکل انجینئرز رکھا تھا۔ جارج اسٹیفنسن نے سن 1838 تک آلٹن گرینج میں ہی مقیم رہے۔ اس کے بعد وہ ٹپٹن ہاؤس، ڈربی شائر میں منتقل ہو گئے تھے۔ سن 1847 میں جارج اسٹیفنسن نے اپنی زندگی میں سیمی ریٹائرمنٹ اختیار کر لی تھی اور وہ اس دوران صرف اپنے جاری پروجیکٹ جیسے ڈربی شائر میں کوئلے کی مائننگ کے لیے سرنگوں کی کھدائی کے پروجیکٹ اور نارتھ مڈلینڈ ریلوے لائن کے پروجیکٹ میں کوئلے کی دستیابی کے لیے ذاتی سرمایہ کاری وغیرہ میں ہی دلچسپی کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ جارج اسٹیفنسن کی آخری دور کی ذاتی زندگی۔ سن 29 مارچ سن 1820 میں جارج اسٹیفنسن کی زندگی کا ایک یادگار دن تھا۔ اس دن ان کی شادی اپنے لیے سب سے زیادہ چاہت رکھنے والی لڑکی ایلزبتھ ہائن مارش، جنہیں سب لوگ پیار سے بیٹی بھی کہتے تھے، سے ہو گئی۔ اس روز ان دونوں کی شادی کی یہ تقریب نیو برن، نارتھمبرلینڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ اس شادی کے لیے جارج اسٹیفنسن کو مسلسل 20 سال تک متعدد مرتبہ ایلزبتھ ہائن مارش کے والد تھامس ہائن مارش کی منت سماجت کرنی پڑی تھی۔ ایلزبتھ ہائن مارش کی اپنے شوہر جارج اسٹیفنسن کے ساتھ شادی اس وقت 25 برس تک قائم رہی تھی۔ ایلزبتھ ہائن مارش سن 1845 میں ٹپٹن ہاؤس، ڈربی شائر کے اپنے گھر میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی تھی۔ ان کی اس اچانک وفات کے بعد جارج اسٹیفنسن بھی اس اچانک صدمے سے بے حد غمزدہ رہنے لگے تھے۔ اس دوران ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک ہاؤس کیپر خاتون ایلین گریگری نے، جو بیکویل یولگریو، ڈربی شائر میں پیدا ہوئی تھی، ان کے والد کا نام رچرڈ گریگری اور والدہ کا نام بھی ایلین گریگری ہی تھا۔ ان کے والد پیشے کے لحاظ سے کسان تھے اور وہ ان کے اس غم کے دور میں ان کی دلجوئی بھی کیا کرتی تھیں۔ جارج اسٹیفنسن نے ان کے بہترین رویے سے متاثر ہو کر انہیں اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر انہوں نے 11 جنوری سن 1848 کو سینٹ جان چرچ شریوسبری شاپشائر میں شادی کر لی۔ اس طرح سے وہ ان کی تیسری بیوی بن گئی۔ جارج اسٹیفنسن کی تمام شریک حیات کی تفصیل درج ذیل ہے۔
نمبر 1 فرانسس فینی ہینڈرسن، عرصہ حیات 7 اگست سن 1768 سے 16 مئی سن 1806، پیدائش کا مقام غلام نارتھمبرلینڈ، وفات کا مقام لانگ بیٹن نارتھمبرلینڈ، والدین جان اور فرانسس ہینڈرسن، شادی کی تاریخ 28 نومبر سن 1802، شادی کا مقام نیوبرن نارتھمبرلینڈ۔ نمبر 2 ایلزبتھ بیٹی ہائنمارش، عرصہ حیات 25 جولائی سن 1779 سے 3 اگست سن 1845، پیدائش کا مقام بلیک کیلرٹن نارتھمبرلینڈ، وفات کا مقام ٹپٹن ہاؤس ڈربی شائر، والدین تھامس اور ایلزبتھ ہائنمارش، شادی کی تاریخ 29 مارچ سن 1820، شادی کا مقام نیوبرن نارتھمبرلینڈ۔ نمبر 3 ایلین گریگری، عرصہ حیات 20 فروری سن 1808 سے 6 مارچ سن 1865، پیدائش کا مقام بیکویل یولگریو ڈربی شائر، وفات کا مقام مائنڈ ہیڈ ویسٹ سمرسیٹ، والدین ریچرڈ اور ایلین گریگری، شادی کی تاریخ 11 جنوری سن 1848، شادی کا مقام سینٹ جان چرچ شریوسبری شاپشائر۔ جارج اسٹیفنسن کا انتقال۔ جارج اسٹیفنسن اپنی تیسری شادی کے ٹھیک 7 ماہ بعد پھیپھڑوں کی جھلی کے ورم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں پلورسی کی بیماری تشخیص کی تھی۔ اس دور میں اس بیماری کا علاج دستیاب نہیں تھا، اس لیے وہ چند روز اس مہلک بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 12 اگست سن 1848 کو کے روز دوپہر کے وقت اس دنیا سے 67 برس کی عمر میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ان کا انتقال ان کے ٹپٹن ہاؤس ڈربی شائر والے گھر میں ہوا۔ ان کی تدفین ٹرینیٹی چرچ قبرستان میں ان کی دوسری بیوی ایلزبتھ ہائنمارش کے پہلو میں کی گئی۔ مشہور سوانح نگار LTC رولٹ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک سخی اور دریا دل انسان تھے، غریب افراد کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر وہ اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ان غریب ملازمین کی بیوہ خواتین کی مالی امداد دل کھول کر کیا کرتے تھے جن کے شوہروں کی دوران ملازمت مختلف حادثات کے سبب وفات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہریالی سے بھی بے پناہ شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹپٹن ہاؤس ڈربی شائر کے گھر میں باقاعدہ ایک گرین ہاؤس بھی قائم کر رکھا تھا جس میں وہ مختلف اقسام کے پھل اور سبزیوں کی کاشت بھی کرتے تھے۔ اس معاملے میں اکثر ان کا مقابلہ اپنے پڑوسی اور پروفیشنل گارڈنر جوزف پیکسٹن کے ساتھ بھی چلتا رہتا تھا۔ ان مقابلوں میں انہوں نے اپنے اس پروفیشنل حریف کو 2 بار مقابلوں میں شکست سے بھی ہمکنار کیا تھا۔ جارج اسٹیفنسن کے بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن۔ جارج اسٹیفنسن کی اکلوتی اولاد ان کے بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن تھے۔ انہوں نے 17 جون سن 1829 کو فرانسس سینڈرسن نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی جو سٹی آف لندن پروفیشنلز کے رکن جان سینڈرسن کی صاحبزادی تھی۔ رابرٹ اسٹیفنسن کی کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ شادی کے کچھ عرصے بعد سن 1805 میں ان کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر اس کا چند روز بعد انتقال ہو گیا تھا۔ رابرٹ اسٹیفنسن نے اپنے والد جارج اسٹیفنسن کے کام کو بھی مزید بہتر بنایا اور انہوں نے ایک ریلوے انجینئر کی حیثیت سے خوب نام کمایا۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ مصر میں اسکندریہ اور قاہرہ کے درمیان ریلوے ٹریک بچھانے کا تھا۔ اس ٹریک کا کچھ حصہ نہر سوئس کے اوپر سے بھی گزرتا تھا۔ جارج اسٹیفنسن کے خاندان کے افراد یورپ، امریکہ، آسٹریلیا جیسے ممالک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ وائلم میں واقع ان کے آبائی گھر کو بہت تزئین اور آرائش کے بعد قومی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے، جہاں ہر سال بے شمار سیاح ان کا گھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈربی شائر میں واقع چیسٹر فیلڈ میوزیم میں باقاعدہ ایک سیکشن جارج اسٹیفنسن سے متعلق ان کی یادگار اشیاء کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سن 2001 میں اسٹاکٹن آف ٹیز میں جارج اسٹیفنسن کی شاندار خدمات کے اعتراف میں یونیورسٹی آف ڈرہم کے کوئن کیمپس میں جارج اسٹیفنسن کالج کا قیام عمل میں آیا۔ کلنگورتھ میں جارج اسٹیفنسن ہائی اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ ہاؤڈن میں جارج اسٹیفنسن میموریل پرائمری اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ نارتھ شیلڈ میں دی اسٹیفنسن ریلوے میوزیم کا قیام عمل میں آیا۔ ڈارلنگٹن میں اسٹیفن لوکوموٹیو سوسائٹی
اور دی اسٹیفنسن سینٹر SCBD یونٹ آف بیماؤنٹ ہائی اسکول جیسے اہم اداروں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ ان کے ٹپٹن ہاؤس ڈربی شائر کے گھر کو چیسٹر فیلڈ کالج کے کیمپس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 28 اکتوبر سن 2005 کو برٹش ریلوے کے لیے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں چیسٹر فیلڈ ریلوے اسٹیشن پر ان کا کانسی کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ سن 1990 سے 2003 کے درمیان حکومت برطانیہ نے اپنی قوم کے اس عظیم محسن اور ہیرو کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اپنے سیریز کے تمام 5 پاؤنڈز کے کرنسی نوٹس پر جارج اسٹیفنسن کا پورٹریٹ چھاپا تھا۔ برطانوی قوم آج بھی اپنے اس عظیم ہیرو پر فخر کرتی ہے اور وہ ان کی محنت کی قدر و قیمت کا احترام کرتی ہے۔ برطانوی قوم ان کی برسی پر ہر سال ان کی قبر پر جا کے انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ برطانوی قوم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے۔ ختم شد۔